بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز مصحفی تختی نمبر 5 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 5ویں ویڈیو ہے جو سواد اور را پر مشتمل ہے۔ سواد سے مراد سواد اور زواد ہے اور اس میں بجز غنہ کے کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، اور غنہ میں بھی اس طرح تبدیلی آتی ہے کہ جب سواد الف کے ساتھ کاف لام الف لا کے ساتھ ہو تو غنہ جو ہوتا ہے پلیٹ نما ہوتا ہے، اور اگر ہا میم یا لمبیا کے ساتھ ہو تو دندان کی شکل میں یعنی الٹا ہوتا ہے۔ اور آج کا جو غنہ ہے وہ یہاں پر یا تو سیدھا ہے اس طرح، یہ بھی الٹا ہے لیکن اس طرح ہے بالکل، اور یہ بالکل ہموار قسم کا غنہ ہے، اس طرح پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن سواد کے ساتھ را یہ جو غنہ ہوتا ہے لازمی ہوتا ہے، اور را میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اور پھر را کی دو قسمیں، ایک بڑی را ہوتی ہے، اس طرح ہم اس کو مفرد میں بنا دیتے ہیں، اس طرح دیکھو یہاں پہ، اور پھر اس طرح یہ آخر میں یہ جو شکل بنتی ہے کیرہ نما شکل آخر میں بنتی ہے، تو یہاں پر اس کے ساتھ سواد کو اگر اس کے ساتھ ملایا جائے تو پھر یہ صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اور اس طرح دوسری را جو ہوتی ہے وہ گول را ہوتی ہے، اور گول را ہم اس طرح بنا دیتے ہیں، اس طرح مراحل کے اعتبار سے ہم اس کی تقسیم کرتے ہیں، 1 2 3، یہ سٹارٹ ہے، یہ سٹیپ ہے، اور یہ دوسرے اور یہ تیسرے سٹیپس ہیں۔ تو اس کو آسان تر بنانے کے لیے جس طرح کتابوں میں لکھا گیا ہے اس طرح ہم نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کو آسان تر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سطر ہے، اور سطر سے تقریباً تھوڑا سا اوپر اس طرح 4 خط لگا دیتے ہیں، 4 خط پہ اس طرح یہاں پر اوپر لگا دیتے ہیں، اور یہاں سے قلم کو ترچھا رکھ کے اندر سے باہر کی طرف نکال دیتے ہیں، اور یہاں اس کا جو ہوتا ہے سرا یعنی چوٹی مکمل ہو جاتی ہے، دیکھ یہاں پہ، اور جب یہ مکمل ہو جاتی ہے اوپر کی طرف تو تھوڑا سا یہاں پہ نیچے آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تھوڑی سی گولائی کی شکل میں، پھر اس میں آخر میں اس کو مکمل کر دیتے ہیں، اور یہاں سے اس کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں، اور کھینچنے کے ساتھ ساتھ نیچے آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا یہ علاقہ کھٹا ہوا لگے، اس طرح ہم اس کو بنانے کی کوشش کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کو ہم گول کر دیتے ہیں، اور بس اس کے بعد اس کی جو راہ ہے اس کو ہم ہموار لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ، اور یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ کر دیتے ہیں تاکہ یہاں پر کیرہ نما شکل اس میں آ جائے۔ یہاں پہ اگر بنانے کی کوشش کر لے یہاں پر اس طرح بن جائے، اور آخر میں اس کا جو کنڈا نما شکل ہے، چونچ نما شکل ہے، اس کو ہم مکمل کر دیتے ہیں، تو یہ کٹھا ہوا لگے یہ، اور اس کی پیمائش اگر باہر سے ہم دیکھیں تو یہاں پر 3 قط، اور یہاں پہ اگر یہ پیمائش کر لے تو یہ 1.25 یا 1.5 قط، اس طرح یہ بھی 2 قط، اور یہ تقریباً اس لائن سے تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا۔ یہ جو راہ ہے اس کو بھی ہم اس کی پیمائش کر دیتے ہیں، یہ 2.5 قط، اس طرح یہ بن جائے گا، اور راہ کی جو پیمائش ہو جائے گی یہ ہو جائے گی، اور درمیان میں یہ جو شکل بنے گی یہ تکون نما شکل، یہ 2.25 قط، اور اس طرح یہ 1 قط۔ یہ سواد سمجھو یا زواد سمجھو۔ دوسری قسم جو ہے سواد اور را کی وہ یہ ہے، اس کے لیے بھی وہی شکل اختیار کر لیتے ہیں، 1 2 3 4، یہاں پر بھی اس طرح پیک پہ چلے جاتے ہیں، قلم کو ترچھا لگا جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ میں نے نہیں کہا کہ یہ نصف قط ہے، یہ پورا قط ہے، یہ پورا قط ہے، اور پھر یہاں پر یہ تقریباً 1/4 قط ہے۔ تو یہاں سے جب اگر اوپر چلے جائیں گے اور یہاں سے قلم کو مکمل کر لیتے ہیں، مکمل کرنے کے بعد پھر اس طرح اس کی ایک ٹکڑا بنا دیتے ہیں اس کا، اور پھر اوپر سے اس کو کنڈا نما شکل بنا دیتے ہیں، اور اس کو گولائی کی شکل میں نیچے آ جاتے ہیں، دیکھیں جہاں پر یہ خط ہے، اور یہ چلو میں دوسرا بنا دیتا ہوں، دوسرا میں بنا دیتا ہوں، 1 2 3 4، دیکھیں یہاں پہ آرام سے اوپر جہاں سے اس کا اختتام ہوتا ہے اس کی آخری حد ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم اس طرح نیچے کی طرف لے کے آتے ہیں، لیکن تھوڑی سی گولائی کی شکل میں، اور پھر یہاں پر تھوڑا سا اس کو
نیچے لے کے آتے ہیں. جو ہی یہ مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو ہم گول کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں، لیکن اندر کی جو تکون شکل ہے اس پہ کوئی فرق نہ پڑے. اور پھر اس کے بعد یہ گول ہونا شروع ہو گیا. اور یہ جب یہاں سے نکل جائے، یہ نوک بھی بن جائے، چونچ بھی بن جائے، یہ کٹا ہوا بھی لگے اور گولائی کی شکل بھی اس میں ملحوظ رہے، پھر یہ معمولی سا یہ جو حصہ ہے معمولی سا اوپر اٹھے، اور یہ بھی بالکل سیدھا نہیں ہے، معمولی سا اس میں خم ہے. باڈی کے بالکل سیدھ میں ہے، البتہ یہاں پر تھوڑا سا خم ہے. بعض لوگ اس کو بالکل یا اوپر اٹھا دیتے ہیں اور یا نیچے گھما دیتے ہیں، اور یہ علاقہ اس کو اس طرح ٹچنگ کے ذریعے سے اس کو مکمل کر لیتے ہیں. دیکھو یہاں پر معمولی سا اس کو ہم نے اس کا رخ تبدیل کر دیا. اور پھر اس کے بعد یہ راہ نیچے نہیں لکھائیں گے، بلکہ بس اس کے ساتھ معمولی سے اس طرح ایک کٹ لگا دیں گے، اور اس طرح اس کو گولائی کی شکل میں پہلا سٹیپ اور پھر اس کے بعد دوسرا سٹیپ بنا دیں گے. تو یہ اس کی جو پیمائش ہو جائے گی وہ 2 قط بن جائے گی. یہاں سے اس کی جو بن جائے گی یہ 3 قط، اور اس طرح یہ 1.25 قط، اور اس طرح یہ 2 قط. یہ جو پیمائش ہو جائے گی 2 یا 2.25 قط اس کی یہ پیمائش بن جائے گی. کٹ پن کے ساتھ اگر ہم اس کو لکھیں تو وہ بھی اسی طریقے پہ بنا دیں گے. دیکھیں چاہے لمبی یا ہے، چاہے گول یا ہے، راہ، اور اس کو ہم نے اس طرح بنانا ہے. آرام سے اس کو پڑی راہ کی شکل میں بنا دیتے ہیں. اس کے بعد یہ گول راہ کے ساتھ اس کو بنا دیتے ہیں، اور یہ گولائی کی شکل میں یہ آخری حصہ، اور پھر یہ پلیٹ نما شکل یا سیدھا، اور پھر اس کے ساتھ نیچے راہ بنا دیتے ہیں. بس یہ آخری حصہ تھوڑا سا نوکیلا ہو جائے گا. مارکر کے ساتھ اگر لکھیں تو طبیعی طریقہ ہے. دیکھیں آرام سے یہ والی راہ بن گئی گول. پھر اس کے بعد بڑی راہ جو ہے یہ راہ، یہ جو غنہ ہے تھوڑا سا اس میں ظاہر نہیں ہے، اور اگر بال پین کے ساتھ لکھے تو بال پین کے ساتھ بھی اس سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ اس میں اتنا صفائی درکار نہیں ہوتی ہے. یہ دیکھیں اس کے بعد یہ گول والی راہ معمولی سے اس کو اٹھا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ گول راہ اس کے ساتھ بنا دیتے ہیں، اور چونچ کو پھر اس آخر میں اس کو ظاہر کر دیتے ہیں اور صاف کر دیتے ہیں. آپ اس ویڈیو کو ظاہر ہے آپ اس کو شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.